اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذرا بتلاؤ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہے جو وعدے کو پورا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے وعدے کو پورا فرماتا ہے۔ خوشخبری دے دو، مبارکباد دے دو، بشارت دے دو ان لوگوں کو جنہوں نے زندگی کی سب سے بہترین تجارت کی ہے، جنہوں نے زندگی کی سب سے بہترین خرید و فروخت کی ہے کہ اپنی جانیں دے کر بدلے میں جنت خرید لی ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جب کائنات کا خالق کسی کو بہت بڑی کہے تو وہ پھر انسان کے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر افضل ہے، عظیم ہے۔ انسان دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آتا اور دنیا سے اپنی مرضی سے جاتا نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں اس کے اختیار میں نہیں ہیں۔ کس جگہ آنا ہے، کس ملک میں آنا ہے، کس گھر میں آنا ہے، کون سی برادری میں آنا ہے، یہ انسان طے نہیں کرتا، یہ کائنات کا خالق طے فرماتا ہے۔ اسی کے فیصلے ہیں کہ کس کو کس ملک میں، کس گھر میں، کس مذہب میں اور کون سی برادری میں پیدا فرمانا ہے۔ نمبر 2، انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے تو پھر اس نے واپس کب جانا ہے اور اس دنیا کو چھوڑنے کی صورت کون سی ہوگی۔ بدن سے جو روح نکلے گی اور ایک رشتہ ٹوٹ جائے گا سانسوں کا، تو وہ صورت کون سی ہوگی؟ فوت ہوگا نارمل حالت میں، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کسی جگہ اللہ نہ کرے ظلماً قتل ہو جائے گا، کیا ہوگا اور کس جگہ پہ اسے موت آئے گی، اس کا فیصلہ بھی کائنات کا خالق فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس نے کس جگہ پہ مرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کے بیچ کی جو زندگی ہے نا جی، دنیا میں انسان آ گیا اور آنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے، پھر دنیا سے جانے تک یہ جو درمیان کا فاصلہ ہے، اس میں انسان کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق ایک راستہ چوز کر لے، اختیار کر لے کہ اس نے صحیح راستے پہ چلنا ہے یا غلط راستے پہ چلنا ہے۔ تو جو صحیح راستے پہ زندگی گزارتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہو جاتا ہے، اور جو غلط راستے کو چنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ نیکی اور بدی، حق اور باطل، ظلم اور انصاف، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دنیا سے جانے کی ایک صورت ہے اچھی اور ایک صورت ہے بری۔ جو انسان کوشش کرے، پتہ تو اللہ تعالیٰ کے علم پاک میں، لیکن انسان کوشش کرے تو وہ راستہ اختیار کر سکتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دینا، یعنی شہادت کا درجہ، اللہ کے راستے میں قتل ہو جانا۔ یہ بھی اللہ کی عطا سے ہی یہ والی صورت میں ملتی ہے، لیکن اس میں انسان کوشش کر سکتا ہے۔
جب نیکی اور بدی آمنے سامنے ہو، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، جب نیکی اور بدی آمنے سامنے ہو، کفر اور ایمان آمنے سامنے ہو، جب حق اور باطل آمنے سامنے ہو، تب حق کی طرف کھڑا ہونے والا بندہ دنیا سے جانے کی سب سے افضل صورت اختیار کرتا ہے شہادت کی موت، اور اس کے مقابلے میں جو بدی کے راستے پہ کھڑا ہے وہ دنیا سے جانے کی سب سے بری صورت کو اختیار کرتا ہے، اور وہ ہے اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کے مقابلے میں آ کے قتل ہو جانا۔ دنیا میں ایک شخص ہے جو اس دنیا سے سب سے زیادہ بری موت لے کر گیا ہے۔ ایک انسان ایسا ہے جو اس دنیا سے گیا تو دنیا سے جانے کی اس کی صورت اس پوری مخلوق میں سب سے زیادہ بدتر اس کی صورت تھی۔ وہ ایک ہی شخص ہے جو غالباً غزوہ بدر یا غزوہ احد میں جس بدبخت نے آمنے سامنے آ کر نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو للکارا تھا۔ تو حضور کا نام لے کر اس نے للکار کر حضور کو چیلنج کیا، اور اپنی سواری پہ وہ سیدھا بھاگتا آ رہا تھا، تو حبیب کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ساتھ کھڑے اپنے ایک غلام سے نیزہ پکڑا اور نبوی قوت سے وہ نیزہ آپ نے پھینکا تو وہ اس کے سینے سے آر پار ہو گیا، وہ وہیں گر گیا۔ دنیا میں سب سے بڑا بدبخت انسان وہ ہے جو اللہ کے نبی کے ہاتھوں، اللہ کے نبی کے مقابلے میں آ کر مر جائے، اور اس سے بڑا کون بدبخت ہوگا جو نبیوں کے سردار کے مقابلے میں آ جائے، اور پھر نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلے میں آ کر ان کے ہاتھ سے قتل ہو جائے۔ علماء فرماتے ہیں یہ انسانی تاریخ کا سب سے بدبخت انسان تھا۔ تو کلام مجید فرقان حمید نے ایک صورت پیش کی ہے کہ جو لوگ دنیا سے جانے کا راستہ اور دنیا سے جانے کی صورت اللہ کے راستے میں قتل ہو جانے کو اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ دیکھیے، میں نے عرض کر دی ہے کہ انسان اپنی مرضی سے نہیں آتا اور اپنی مرضی سے نہیں جاتا، اور دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنے وجود سمیت جو چیز کماتا ہے، جو چیز کھاتا ہے، جو چیز اپنے نام کرتا ہے، وہ ساری کی ساری انسان کی نہیں بلکہ اس ہر چیز کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ذات المقدس ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین و آسمان کی ہر شے کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ ہوتی آپ کے ملک ہے اس لحاظ سے کہ دوسرا کوئی اس کو استعمال نہ کرے، لیکن اصل میں انسان خود اور اس کی کمائی ہوئی ہر شے کائنات کے خالق کے ملک میں ہے۔ اسلام نے مسلمان کو یہ ضابطہ دیا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کمائے گا
کمانے میں بھی اللہ کا پابند ہوگا اور اس کو آگے استعمال کرنے میں بھی اللہ کا پابند ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ کھلے چھوٹے جہاں سے دل کرے چیزیں کما لے اور جہاں دل کرے اس کو استعمال کر دے۔ کبھی کسی کو روکا جاتا ہے نا تو وہ کہتا ہے یہ تینوں کی مسئلہ، میرے روپیے نہ پاویں اجاڑا تو پاویں سیو کر لوں۔ حضور فرماتے ہیں حشر کے میدان میں جب رب کے سامنے انسان نے کھڑا ہونا ہے تو 5 سوالوں کے جب تک جواب نہیں دے گا اسے وہاں سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ کائنات کا خالق اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھے گا جو کمایا تھا کہاں سے کمایا تھا؟ جب کما لیا تھا تو پھر خرچ کہاں پہ کیا؟ اس کا جواب دو۔ پوچھنا کس نے ہے جی؟ اللہ تعالیٰ۔ کسی نے کوئی چی پی کرنے کی کوشش کی، یہ دنیا کی جی آئی ٹی نہیں ہے کہ آپ ادھر سے ادھر ہو جائیں، تھوڑا سا بھی کوئی رتی اور ذرہ برابر بھی ادھر سے اسر ہوا تو کائنات کا خالق فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، ہم اس کی زبان پہ ہی مہر لگا دیں گے، اس کے پھر ہاتھ بولیں گے، اس کے پاؤں بولیں گے، اس کے جسم کے اعضاء بولیں گے، بلکہ قرآن فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، جس زمین کے ٹکڑے پہ رہ کر یہ کام کرتا رہا وہ ٹکڑا گواہی دے گا اس نے کیا کیا ہے۔ تو وہاں بتانا ہے حضرت کہاں سے لیا اور کہاں دیا۔ جب یہ حساب کلیئر ہوا تو پھر اجازت ہونی ہے کہ اب تم یہاں سے ہٹ سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کہ یہ جواب دیتے دیتے بندے کی جان ہی نکل جائے کائنات کے خالق کی بارگاہ میں جب وہ بتائے گا اور وہ لسٹ ایسے پیش کی جائے گی تو اگر اس میں یہ آ گیا کہ دھوکہ دہی سے لیا، تو لوٹ مار کی، کسی کو دگا دیا، تو پھر یہ آنکھ ملانے کے بھی قابل نہیں ہوگا۔ تو زندگی کا ایک دستور ہمارے رب نے، ہمارے پیارے رسول نے ہمیں بتا دی ہے کہ یہاں ہر کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا پابند ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اب جو بات سمجھنے والی ہے، ہمارے جسم کا مالک کون ہے؟ سارے بولیے نا جی۔ ہماری روح کا مالک کون ہے؟ اور ہمارا رب ہمارا فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے ہمیں دنیا سے کب لے کے جانا ہے اور کون سی صورت میں لے کے جانا ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری موت کا فیصلہ ہم کرتے ہیں، ہم نے تمہاری موت کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اور کائنات کا خالق فرماتا ہے جس کی موت کا ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ اب دیکھیے کہ جہاں جس جگہ بندے کی موت لکھی ہے بندہ وہاں خود روپیہ خرچ کر کے بھی پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیکھیے ہمارے سامنے کتنی بڑی مثال ہے کہ کروڑوں پاکستانی روپے لگا کے اپنی موت کی جگہ پہ وہ سمندر کی تہوں میں پہنچے۔ 5 بندے، 5 تھے نا جی، غالباً کوئی 2500 کلومیٹر نیچے۔ دنیا دنگ رہ جائے اگر کسی کو پہلے بتایا جائے کہ تمہاری موت سمندر میں 2500 کلومیٹر نیچے جا کے آنی ہے، وہ کہے گا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے روپے کمائے اس لیے کہ اپنی موت خریدے اور وہاں پہنچے جہاں رب نے اس کی موت لکھی تھی، وہ وہاں پہنچ گیا۔ تو کائنات کا خالق
ہماری روحوں کا، ہماری سانسوں کا، ہمارے جسموں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ہماری شے ہماری کس کی ہے؟ تو قربان نہ جائیے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ۔ وہ مالک ہو کر اپنی چیز ہم سے خرید رہا ہے، حالانکہ ہمیں کہا گیا ہے جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آئے یا کوئی فوت ہو جائے تو تم نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا مطلب ہے؟ ہم بھی اسی کے ہیں، یہ چیز جو گئی ہے یہ بھی اسی کی ہے، سب نے اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو جان کس کی ہے؟ جسم کس کا ہے؟ میری تو چیز ہے ہی نہیں۔ پھر اس کا کرم دیکھیے، وہ فرماتا وہ جو جان، وہ جو جسم، وہ جو روح میں نے تجھے دی ہے وہ مجھے فروخت کر دے۔ اور جس نے دنیا میں آنا ہے اس نے ہر صورت میں جانا ہے، کسی نے یہاں صدا، یہ بھی طے ہے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے نے 4 شادیاں کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقریباً 48 کے قریب لڑکے اور لڑکیاں عطا فرمائیں، جس میں سے تقریباً 11 لڑکے زندہ رہے اور 1 بیٹی زندہ رہی، باقی بچپن میں وصال کر گئے۔ تو حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے عرض کی کہ حضور دکھ نہیں ہوتا، اتنے بیٹے فوت ہو گئے، اتنی بیٹیاں فوت ہو گئیں، دکھ نہیں ہوتا؟ تو فرمانے لگے جب مجھے کہا جاتا ہے کہ مبارک ہو اللہ نے آپ کو بیٹا یا بیٹی دی ہے، تو میں جب اس کو پہلے دن ہاتھ میں پکڑتا ہوں تو اسی وقت میں اسے مخاطب کرتا ہوں ایک دن میں نے بھی جانا ہے، ایک دن تو نے بھی جانا ہے۔ تو میں اپنے دل کو اسی دن تیار کر لیتا ہوں کہ موت کا فیصلہ اللہ نے اس کا بھی لکھ دیا ہے اور میرا بھی لکھا ہوا ہے، یہ پہلے چلے جائے یا میں پہلے چلے جاؤں، یہ کائنات کا خالق جانتا ہے۔ تو فرماتے ہیں میرے دل کو اللہ تعالیٰ اطمینان اور سکون کی دولت دے دیتا ہے، صبر کی دولت دے دیتا ہے۔ تو جب جانا ہی ہے اور چیز بھی اس کی ہے، پھر اس کا کرم دیکھیے، وہ فرماتا ہے یہ مجھے بیچ دے، فانی چیز بیچ دے، میں تجھے بدلے میں وہ دوں گا جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ جنت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کی بادشاہت، ساری دنیا کی دولت، سارے بر اعظموں کی بادشاہیاں دے کر بھی جنت میں تمہیں رہنے کے لیے ایک رسی جتنی جگہ مل جائے تو یہ سب کچھ دے کر وہ لے لینا، سب کچھ دے کر۔ اور اللہ کا کرم دیکھیے، اس نے یہ نہیں کہا کہ ساری زندگی کی جمع پونجی اکٹھی کرو، خرچ نہیں کرنی، پھر بدلے میں تمہیں وہاں کوئی 2.5 مرلے کا پلاٹ ملے گا، نہیں۔ کائنات کا خالق فرماتا ہے اپنی جان مجھے بیچ دے، بس اپنی جان مجھے بیچ دے، بدلے میں تجھے جنت میں وہ محل دوں گا کہ جب بھی تو اپنی نظر کو اوپر اٹھائے گا تو کائنات کا خالق اپنے دیدار سے تجھے سرفراز فرما دے گا، وہ درجہ دیا جائے گا شہید کو۔ اور پھر ایک جنت کو، ایک جان کو جو آنی جانی ہے، جس دج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، ہاں جی۔ تو وہ جو ایک جان دے کر بدلے میں اللہ سے محال لیتا ہے، تو کائنات کا خالق فرماتا ہے میں تجھے وہ دوں گا کہ تو ساری جنت میں، وہ جو 100 منزلہ جنت ہے، ساری جنت میں صرف اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ میں فروخت کرنے والے کو اجازت ہے، وہ ساری جنت میں جہاں چاہے سیر کرتا پھرے، اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ تو گویا ساری جنت ہی اس کی ہو گئی، پھرے چلے پھرے۔ اور اس کو محل کہاں دیا جائے گا؟ عرش الہی کے نیچے، عرش الہی کے نیچے فانوس لٹک رہے ہوں گے،
اور ایک ایک فانوس اللہ تعالیٰ ایک ایک شہید کو عطا فرما دے گا، یہ تمہارا ہوگا، یہ تمہارا ہوگا، یہ تمہارا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دے دینا، پھر لڑنا، بہت سو کو قتل کر دینا، پھر خود بھی شہید ہو جانا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں اور حضور کی امت میں تو خاص طور پر سب سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، حضور ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ تو غالباً غزوہ احد میں جب مسلمان اپنے پیاروں کی میت اور لاش ڈھونڈ رہے تھے تو حضور بار بار پوچھ رہے تھے کوئی رہ تو نہیں گیا، کوئی رہ تو نہیں گیا۔ تو عرض کی جاتی حضور نہیں، تو حضور فرماتے جلیبیب نہیں نظر آ رہا۔ کون؟ جلیبیب نہیں نظر آ رہا۔ تو عرض کرتے کہ حضور ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے ان کو ڈھونڈنے کے لیے۔ تو ایک جگہ دیکھا حضرت سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کے پڑے ہوئے ہیں، ان کا لاشا مبارک پڑا ہوا ہے، اور ساتھ ہی اوپر نیچے 7 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ایسے تلوار ان کے ہاتھ میں تھی اور ایسے وہ شہید ہو کے وہاں پڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مبارک ہو، شہید تو ہو گیا لیکن 7 کفار کو قتل کر کے پھر شہید ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مارتے ہیں پھر اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر دیتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اب دیکھیے حضور نے حکم فرمایا بھی اب قبریں کھود دی جائیں اور سب کو دفن کیا جائے، تیاری کی جائے۔ تو جلیبیب کی بھی قبر کھودنا شروع کی۔ تو صحابی رسول فرماتے جب تک ان کی قبر کھودی جا رہی تھی تب تک اللہ کے نبی اپنے بازوؤں پہ ان کو اٹھا کے کھڑے رہے۔ یہ کوئی تھوڑا ہی نام ہے؟ ہاں جی، جس جنت میں آپ نے جانا ہے اس جنت کا مالک آپ کو تیار کر رہا ہے، تیار ہو جاؤ۔ تو ایسے حضور نے انہیں اپنے بازوؤں پہ اٹھایا ہوا تھا۔ قبر کھودی جا رہی ہے، جب قبر کھودی گئی تو راوی فرماتے ہیں ان کا جو سہارا تھا، ان کی سمجھے جو چارپائی تھی حضرت جلیبیب کی، وہ اللہ کے نبی کے بازو تھے۔ پھر حضور نے خود ان کو قبر کے اندر اتارا اور مٹی ڈالی اور فرمایا اپنے بھائی کے ساتھ نرمی کرو، یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ تو جو اپنی جان پیش کرتا ہے اللہ کے راستے میں، حق کے راستے میں نکل جاتا ہے، تو کائنات کا خالق فرماتا ہے یہ وعدہ ہم نے تورات میں بھی کیا تھا، انجیل میں بھی کیا تھا، یہی وعدہ ہم نے قرآن میں بھی کیا ہے۔ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اس کو کیا دیں گے جی؟ جنت۔